فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے، رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے، محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے رکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے۔ تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی، اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ کہاں ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں، ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں، ایوارڈ لایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو، چیمپئن کی، ڈسٹرکٹ چیمپئن کی، وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی، وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے، لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رکانہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے رکانہ تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا۔ رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد ٹرافی اٹھا اور چلتا بن، تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی پٹکا اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا، قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو جھوٹ بولا تھا۔ اے محمد ابن عبداللہ دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے، لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی۔ میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا۔ آئے محمد ٹرافی لے اور چل، آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے، لے جاؤ، اگلی سال پھر دیکھیں گے۔ پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی، اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگو رک جاؤ، میں لڑنے نہیں آیا تھا، کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی، اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا۔ رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں، رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا، اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا، جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اے رکانہ تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ، تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو، لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی، اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتے، اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا، لو رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا، اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا، ایوارڈ دے رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے، وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں، اس کے حقدار تم ہو۔ رکانہ اس ایوارڈ کو
پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اے محمد کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو کعبے کے رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے, وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے پہلے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ حسین ہیں, جمیل ہیں. اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانا, ایوارڈ پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایوارڈ اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد مجھے اس ایوارڈ کی نہیں, اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ پڑھتا ہے رکانا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رکانا اسلام لے آیا, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ زاد المعاد کا دیا ابن قیم کا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے, بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. اس کو فیصلے کرنا نہیں آتا ہے, یہ قوم متحد نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں کتنے 20 سال سے جلسوں میں آ رہا ہوں آپ کے علاقے آس پاس کے علاقوں میں, اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو, بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو تم اس ملک کے پردھان منتری نہیں بن سکتے, یہ فیکٹ ہے. یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے, تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ملک کے. لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ, اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا, کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تم اپنی طاقت کو پہچانو, تم اپنے وجود کو پہچانو, تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا, اور ہو رہا ہے. تمہیں بانٹا جا رہا ہے, تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے, باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے. تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے. تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے. تم پہچان نہیں پا رہے ہو, سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری, جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے. ہوش آئے گا, الیکشن کے بعد ہوش آئے گا, ابھی نہیں آئے گا. ہم پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے, نام لینا ضروری نہیں ہے, ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یو پی میں گھسنے نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا. لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے, ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے, آئیے یہاں, آئیے وہاں آئیے. پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے. ہم سمجھ سے دور ہیں, ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا, یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے. میرے بھائیوں ہمیں جذبات سے نہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے. اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے. اس ہوش کے ناخن لیجئے, ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا.
مولانا کو اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے، جاسوس لگائے ہیں میں نے ہر جگہ، سب معلوم ہے مجھے۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کریے اپنے اندر، احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریے۔ کتنے جلسوں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو اپنا۔ ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں، اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا، 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا، ڈاکٹر نے بچا لیا، لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا، اور یہی کینسر، اس نے کہا اب پیر نہیں بچا پاؤں گا، اور کٹوایا۔ وہ منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں تمہیں زندہ رہنا ہے، ایک طرف زندگی تھی ایک طرف پیر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے، اس نے کہا مر جانے دو، جتنے دن زندگی جی لینے دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، زندگی رہے گی تمہاری، کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے، اس کے کلیجے سے پوچھو۔ جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے، پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو کر دو، چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ مسلمانوں، بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو، اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بالکل وہ حال ہے کہ میری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں خطرناک ماحول ہے، یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں۔ اور جرجی صاحب کلیجے پہ پتھر رکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو، بڑے نقصان کو بچا لو، یعنی بیوی کو بچا لو، اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارا کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے، تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پلاننگ ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ۔ میرے بھائیوں، باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے آج فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ۔ آپ کو کیا لگتا ہے استعفیٰ ایسے ہی مل گیا ہے؟ ہم دے رہے تھے 100 روپے، اوپر سے ان کو آفر آ گیا 1000 روپے۔ آدمی نے الزام لگا دیا ممتا جی ایسا کر رہی ہیں اس لیے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے جہاں 100 کی جگہ کوئی 1000 دے گا تو وہ آدمی وہیں جائے گا۔ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور ایک لال پھاٹک دکھایا جاتا ہے، لال پھاٹک، اس پارٹی کو چھوڑو نہیں تو CBI جانچ کے لیے تیار رہو۔ بیچارہ آدمی ڈر کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں صاف و کلیئر ہو چکی ہیں، پورا ہندوستان تمہارے بنگال کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، اس وقت UP کی نظریں بھی تمہاری طرف ہیں، پورے انڈیا کی نظریں تمہاری طرف ہیں، بلکہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی نظریں تمہارے چناؤ کی طرف ہیں، تمہارے الیکشن کی طرف ہیں۔ یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے، نہ میرا حق ہے پرچار کرنے کا، اور نہ کبھی ہم پرچار کرنے کے لیے کسی کی طرف سے اترے۔ میرے بھائیوں، ایک احساس دلا دیا میں نے، تو یہ بہادر تھے محمد رسول اللہ۔ اور چھٹی صفت کیا بتائی گئی؟ 5 ہو گئی، پراکرمی، بہادر ہوں گے، دانی۔ چھٹی صفت وہ خیرات کرنے والا، دانی، دان کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول سے زیادہ دان کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، دان کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک فقیر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا ابھی تو نہیں ہے، کہنے لگا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کہیں سے آئے گا تو دے دوں گا۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں دوسرا آ گیا، دینے تو آیا نہیں، مانگنے آ گیا، اللہ کے نام پہ مجھے بھی کچھ دے دو۔ آپ نے کہا تو بھی بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر میں تیسرا آ گیا، اللہ کے رسول مجھے بھی اللہ کے نام پہ ہے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا تو بھی بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 4 اوقیہ چاندی کہیں سے آ گئے، سونا، 4 اوقیہ سونا کہیں سے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اوقیہ تینوں کو دے دیا، جاؤ۔ اب ایک بچ گیا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ سوچ کر ابھی شام دور ہے، ہو سکتا کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ اس کو دے دوں گا، کیونکہ صدقے کا مال ہے۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، اور ایک اوقیہ سونا اللہ کے نبی کے پاس رکھا رہا۔ عشاء کی اذان تک کوئی نہیں آیا۔
اللہ کے نبی سو گئے, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو سب سے پہلے دروازہ کھولا, دیکھا باہر کوئی نہیں. وہ سونا اللہ کے نبی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا ایک اوقیہ. آپ نے وضو بنایا, پھر باہر نکلے, دیکھا کوئی نہیں, پھر اندر آئے, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آپ باہر نکلے کہ دیکھیں کوئی ضرورت مند مل جائے اس کو دے دوں, لیکن کوئی نہیں. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر باہر نکلے کوئی ضرورت مند دکھ جائے اس کو دے دوں, لیکن کوئی نہیں. پھر آپ آئے, پھر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر ضرورت مند کو دیکھا, لیکن کوئی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا, آپ بار بار باہر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر باہر جاتے ہیں. آپ کا پیٹ تو ٹھیک ہے, موشن تو نہیں ہو گئے ہیں, یا آپ بار بار کیوں جا رہے ہیں باہر, آپ کو دست تو نہیں لگ گئے, لیٹرین تو نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کہتے نہیں عائشہ سو جاؤ, تم سو جاؤ. فرمایا میں کیسے سو جاؤں, میرا سرتاج میرا شوہر پریشان ہو, بار بار گھر سے نکلتا ہو, بستر پہ آتا ہو, کمرے میں آ کے نماز پڑھ کے پھر باہر جاتا ہو, پھر بے چین ہو اور بار بار باہر نکل رہا اور میں سو جاؤں. فرمایا عائشہ نکالا سونا کا اس ایک اوقیہ سونے نے میری نیند حرام کر دی ہے, مجھے سونے نہیں دے رہا ہے, یہ صدقے کا مال ہے, ضرورت مند کا حق ہے کہ اس کو پہنچاؤں. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ 4 اوقیہ آیا تھا, 3 تو میں نے دے دیا, 1 بچ گیا. اگر آج کی رات میرا انتقال ہو گیا اور 1 اوقیہ سونا میرے پاس رکھا رہا تو میں کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا, اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ضرورت مند کو دے دیا جائے. اتنے بڑے دانی, اتنے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی صفت ہو گئی دانی, اور 7ویں ہے کرتگیہ, احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں. اللہ کے رسول نے جس پر احسان کیا کبھی جتایا نہیں. میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. آج بہت سے لوگ مولانا ہاں کیا ہوا, وہ ایک پروگرام چاہیے, نہیں صاحب ڈیٹ خالی نہیں, ارے بھول گئے مجھے, میں نہیں پہچان پا رہا ہوں, ارے وہ ملے تھے نا فلاں جگہ ہوٹل میں ہم نے کھانا کھلایا تھا. پریشر بنانے کی کوشش. ہاں اچھا, وہ ہم اسٹیشن پہ آپ کو چھوڑنے گئے تھے, اپنی گاڑی پہ بٹھانا تھا. پریشر. اچھا ارے بھائی دیکھیں گے, اچھا بہت جلدی بھول گئے. ارے بھولے نہیں, سب یاد آ گیا بھائی, لیکن ابھی ڈیٹ نہیں ہے. یار بڑے عجیب آدمی ہو یار, احسان کرے گا لیکن جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اماں عائشہ کو گالی دی, اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا, جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا, جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا, کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے, لیکن آج مر گیا, میں اس کا بیٹا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ آپ کے جسم پر جو چادر ہے, یہ قمیص, یہ چادر آپ دے دیجئے. کیا کرو گے؟ اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا. شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر. اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی. حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی. اے اللہ کے نبی, جس نے امی عائشہ کو تہمت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو, آپ اس کو چادر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو, اور کیا کہتے ہیں, اے عمر جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو. اگر میرے چادر کے پہننے سے, میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میرا کیا نقصان ہو جائے گا, پہنا لینے دو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے. کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک احسان اور کر دیجئے, میرا باپ تو مر گیا ہے, آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے اللہ کے رسول شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعائیہ کلمات سے اللہ میرے باپ کو بخش دے. اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں, عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں, عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں. اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر
پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑو، اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا، آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 70 کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں 75 بار بھی پڑھا دیتا، 80 بار بھی پڑھا دیتا، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے دعا کریں۔ اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ احسان آپ نے کیا، کھڑے تک ہو گئے لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں، اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا، آپ کا یہ برتاؤ تھا۔ تو یہ 7ویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے وہ دیاوان ہوگا، دیا کرے گا۔ دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دیں، اللہ کے رسول جانور تک میں دیا کرنے والے تھے، جانور تک پر، پرندوں تک پر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا، اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی، ستائی گئی، یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی، اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے سے نکل کر آپ مکے میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں معافی، جو اس نے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا، آپ ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والی اور پیٹ پھاڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر، بس اتنی گزارش ہے، میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کرتے گئے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ مسکرائے، کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے، ایسے ہی معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو، لیکن وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تم حبار ابن اسود ہو؟ اس نے کہا آپ بیٹے تھے، کھڑے ہو گئے اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا۔ فرمایا اے حبار، آئے میری بیٹی کے قاتل، آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے حبار، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی
23 سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، اگر وہ تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں، اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں، میری باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی، اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا، تو آئے ہی بار اسے ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے، تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئے ہی بار 23 سال کی ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا، اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس دن کی ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی، لیکن میری چوکھٹ پر معافی کے مانگنے کے لیے آنے والے ہی بار، جا او میری بیٹی کے قاتل، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، آئے ہی بار جا میں نے تیرا خون بھی بخش دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، پاور آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو 1 منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے۔ یہ دیاوان تھے، رحم کرنے والے تھے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو، تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لا سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک گزارش اور ہے، میں یہاں پر 1:05 ہو رہا ہے، 1:15 تک بیٹھا ہوا ہوں۔